تو میری ملت دے نوجوانوں آج جڑی رات آ رہی ہے نا یہ تو ہاڈی تے رب دی صلح کران آ رہی ہے اس رات بھی جڑا رب نو نہ منا سکے وہ بڑا بدبخت انسان ہے تو جڑا اس رات رب نو منا لے بڑا خوش بخت انسان ہے یہ آ رہی اپنی گناہاں تو توبہ دی رات اس رات کرنا کی ہے ایک تے اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے تے عرض کرنی ہے جدو ہو جو ہے کدے غور کیتا جے کہ بچے نو ماں مارے نا تے ماں جنہ زیادہ مار دی حضرت جی بچہ اونا ہی ماں دی گودی جو بہتا بڑھتا کیونکہ بچے نو پتا ہوندہ ماریا بھی ماں میں تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بس آئی کم تسا کل کرنا ہے تے عرض کرنا میں نو پتا گناہ میں تیرے کیتے نہیں تے معافی بھی تو ہی دینی ہے میں نو پتا میں تیرے گناہ کیتے نہیں معافی بھی تو ہی دینی ہے جدو نوجوان اللہ کو اپنے گناہ دی معافی مانگ دے تو رب فرشتیاں چو دے تے ناد کر کے کہن دے دیکھ انہوں پتہ ہے دا مالک میں ہی ہاں گناہ میرے کیتے معافی میں ہی دینی ہے تو کیڑا سونا لگ دا میرے کو توبہ پہ کر دا جائے توبہ دی رات آ رہی توبہ دی رات آ رہی تے اللہ قرآن اچھ فرماندہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماندہ جڑا گناہ کر کے توبہ نہ کرے او وڈا ظالم ہے او اصل ظالم ہے جڑا گناہ بھی کرے تے آکڑ بھی جاوے میری ملت نوجوانوں اللہ نے جدو آدم علیہ السلام نو بنائے کہتے فرشتیاں نو فرمایا نا اس جدول آدم سجدہ کرو میرے آدم نو تے سارے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتیاں سجدہ کیتا تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرما کیوں اکڑے ہیں کہنے لگا کہ میں انہوں سجدہ نہیں کرنا انا خیر من کہنے لگا میں ایدے نالو چنگا اللہ فرما تیرے چنگے ہون دی دلیل کیے کہنے لگا خلقتنی من ناری و خلقتہو من طین میں نے اگ نل بنایا انہوں میرے سامنے مٹی نل بنایا اگ مٹی نلو افضل ہوں دیئے میں دنل افضل اینو سجدہ نہیں کرنا اللہ نے فرما فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللہ فرما مردود ہو گئے نکل جا میری بارگاہ چو تیرے تے قیامت تک لام تا برسن گیام نکلیا نا کہنے لگا جے کرتے دیتا ہی تے ہزاراں سال دی میری عبادت ضائع کرتے دیتی ہے تے کہنے لگا کہ میں نے پھر انہاں کا اختیار تے دے کہ میں جو چاہاں تیرے بندے نہ سلوک کر سکا انہاں نے میں گمراہ کران لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے لگا کہ میں انہاں نے اثر رات بھٹکا دے وہاں تے نال کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں نو تیری عزت دی قسم ہے نہ تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے تو اغوا کرنا ہے اللہ نے فرمایا ذرا مڑنا شیطان مڑ کے آیا اللہ فرمایا میرے آدم علیہ نے غصے نال کیوں بیٹھنا ہے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اجے تے میں شروع آیا ہے تے گل بڑی لمبی ہے ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے تو بیٹھا آدم علیہ السلام بلوے کے بڑے غصے نال شیطان بولے آؤ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین لگا یا اللہ میں نو تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندے نو گواہ کر کے لے جاواں گا 80-90 سال دی زندگی تو دے میں گا ساری زندگی آدم دے پتر نو تیری بارگاہ چ جھکر نہیں دیواں گا جدو قیامت دا دیہڑا آوے گا تو اپنے بندے نو آپ ہی دوزخ وچ ساڑے گا میرا آدم دی اولاد کولوں بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرما لعنتی ٹھہر جاؤ تینوں میری عزت دی قسم ہے اللہ نے فرمایا پھر مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی قسم اٹھانا ہے فرمایا 80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا پر جدوں آخری بیلا آ گیا او دی آنکھ وچ ایک توبہ دا اتھرو آ گیا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے سارے گناہ معاف کر دے
زندہ باد سبحان اللہ ہن جنہ سمجھ آئی جنہ سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ اللہ فرما جب تو میری عزت دی قسم چکی ہے تو منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے اے رب دی عزت دا معاملہ سی نا اللہ فرما ساری زندگی بندہ تیرے آنکھیں لگے گا پر جدو آخری ویلے او دی آنکھیں چکتھرو آیا قسم منو اپنی عزت دی میں معاف کرنا شیطان ٹورے نا تے کہنے لگا منو کوئی اختیار دے نا کڑ دے دیتا ہی عبادت ضائع ہو گئی ہون کو اختیار دے کہ میں بندیاں نے جو چاہوں میں نہ کو گناہ کرا سکا آپ اللہ نے فرمایا تو اپنی مرضی دے اختیار مانگ کہنے لگا کہ انج کر کے آ جڑیاں چویں سیڈاں نے نا منو دے دے میں بندے تے سامنے حملہ کر سکا او دے پچھو حملہ کر سکا او دے دائیں بائیں تو حملہ کر سکا منو روکے کوئی نہ اللہ فرمایا جا چاروں سیڈاں تیریاں جدرو تیرا دل کرے میرے بندے تے حملہ کر دے میں شیطان ٹوریا تے فرشتے رون لگ پہ اللہ فرما تو ہنو کی ہوئے انہاں کہا یا اللہ بندہ تے پھس گیا چویں سیڈاں تے شیطان نے لے لیاں تے او تے گناہ کرا کے انہوں گمراہ کرے گا تے دوزخ دا پالن بنوا دے گا تے بندہ بیچارہ کی کرے گا اللہ فرمایا ظالم نے 4 سیڈاں مال لیاں تے 4 مگیاں 2 اجے بھی بچ گئی ہیں یا اللہ اکھڑیاں اللہ فرمایا مشرق مغرب سامنے پچھے دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پہاڑ چویں سیڈاں ایریاں تے اوپر تے نیچے والیاں 2 سیڈاں ایریاں یا اللہ کریں گا کی اللہ فرمایا اے چواں پاسیوں میرے بندے کو گناہ کرا لے گا پر میرا بندہ جدو بھی نیواں ہو کے سجدے چ روے گا ادو بھی معاف کر دے گا جدو ہاتھ چوکے معافی منگے گا ادو بھی معاف کر دے گا فرما 4 سیڈاں تیریاں تے 2 میریاں میں بھی معاف کر دے گا یعنی اسی جو دنیا تے آئے نہیں تے ساڑی بخشت دے پروانے رب نے پہلے ہی جاری فرما دیتے نوجوانوں اللہ نے قلم نو فرمانا تقدیرہ لکھ تے قلم تقدیرہ لکھن واسطے تو لوح محفوظ تے آئی نا نون والقلم وما یسطرون او قلم جدو 17 لکھن لگی نا لوح محفوظ ہوتے تے قلم نے عرض کیتے یا اللہ لکھنا کیے اللہ نے ارشاد فرمایا قلم لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دی امت دا قانون کیے اللہ فرما قانون ہے وے آدم دا جیڑا امتی تے غلام نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جیڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما ہون حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما ہون موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے از آدم تا عیسیٰ 1,23,999 کم و بیش انبیاء امتاں دا قانون لکھیا قلم نے ہر بار پوچھا کی لکھا اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھا تے کہنے لگی ہن کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی دی آخری امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھا ہی نہیں کی لکھنا یا آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمانی کلمہ ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ یا آخری امت آ گئی تو قانون بدل دائی نہیں میں پرانا قانون لکھن لگی ہیں اللہ فرمانی کلمہ ٹھہر جا ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا گناہگار تے رب بخشن ہار امت مذنبت و رب غفور فرمائے امت امت گناہگار ہے تے رب بخشن ہار ہے میرا دل کردہ ترجمہ پیرے باہو کلو نہ کروا کے دے ماں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے
پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں پر ای میں نے پتہ ہے کہ تسی گھروں کھا کے آئے ہو تے مہربانی تھوڑا گھروں کھا کے بھی آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا پارا نال شفاعت سر بڑی عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے یہ دائیں مسارا میں قربان نات باہو جنہ ملیا نبی ایک دن ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کل امت آئی تے عرض کی دی نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی تے آؤ دعا کریے پتہ لگیا اوکھے پارے ویلے امتاں یا نبیاں کو لوندیاں سن تے یا ولیوں کو لوندیاں سن آج جڑا نواں عقیدہ دیتا جا رہے نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں یہ ساڑھا عقیدہ نہیں نہیں تے قرآن پڑھ کے بیکھ لیا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا میں سچی دس جدو قوم نو پانی نہیں سے ملیا تو موسیٰ کل نہیں سی آئی تے قوم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ بھئی قوم دا سوال سی نا تے موسیٰ نے فرمایا پیاس لگی تے آؤ میں پانی ڈنڈا ماریا تے پتھر وچوں 12 چشمے جاری ہوئے اوکھے بھارے ویلے امتاں نبیوں کو لے آئیاں نے قرآن تے حدیث دا مطالعہ کر کے خود دیکھ لو امت نے عرض کیتی نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی تے آؤ دعا کریے اللہ دے نبی ساری قوم نو نال لیا تے میدان طیہ وچ آ کے دعا کیتی یا اللہ بارش نازل فرما ہن دعا نبی کرے تے ممکن ہے کہ رب نہ منے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرما دے حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور چوی بارش نہیں ہوئی او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او اس اجتماع جو نکل جاوے تے ہونی بارش آ جائے گی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اپنی قوم مربے کے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ فرماندہ کہ اس اجتماع دے اندر ایک گناہگار ہے جنہوں 70 سال گزر کے گناہ کر دیا وہ اس اجتماع جو باہر نکل جاوے تو اللہ فرماندہ بارش آ جائے گی نوجوانوں ہیڈ برالا والے ہو مدینہ ٹاؤن والے ہو کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندہ ہے جدو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے آواز دیتی نا تے انہیں اپنے گرے بانچ جھاتی ماری انہوں 70 سال دے پاپ نظری آئی انہیں رو کے تے آسمان وال ویکھے تے آسمان وال ویکھے تے رو کے کہنے لگا میں ماننا میں گناہ کیتے نے پر میں نو دس میرے گناہ وال تیرا بگڑیا کی ہے تیرا کی بگڑیا میں ماننا میں گناہ کارا اجازت ہوئے تے رنگ پیش کرا جڑی کل رات آ رہی تو سبھی انجی عرضہ کر رہی ہے رب دی بارگاہ میں ترلئی کرنے نے نا ترلئی کرنے نے منانا ہے نا آسمان والبے کے کہنے لگا سیباری میں توبہ پنی بے اعتبارا پھر
فضل تیرے بھی آثار رکھن والا پھر بھی فضل تیرے بھی مولا میں آثار رکھن والا عرض کر دے یا اللہ جی اج میں باہر نکل گیا قیامت تک لوگاں میری نسل میں نے مارنے انہاں دا دادا تے بابا بڑا گناہگار سی کہن لگا یا اللہ چھپ کے گناہ کردا رہا اج میں چھپ کے توبہ بھی کر رہا اج معافی دے دے دنیا دے سامنے ذلیل نہ کری نوجوانوں اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی او دی میری صلح ہو گئی ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں اج اپنا رب راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردا رہا میں کسے نو نہیں وکھایا ہن کیویں وکھا دیواں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی ہن تے صلح ہو گئی کل دی رات آ رہی ہے میری تواڈی رب نے صلح کراون واسطے تے کر لیا جے بختاں والے کل صلح کر لیا جے رب نال مایوس نہ ہویا جے اپنے رب نال صلح کریا جے اونے تے اپنی شان دے مطابق کل پہلے آسمان تے آ جانا پہلے آسمان تے نبی کریم نے فرمایا رب شب برات نو آ جاندے حالانکہ او دا وجود نہیں کیوں آوے جاوے پر وہ اپنی شان دے مطابق انہوں ہی پتہ کیویں آندا ہے بس حضور نے فرمایا آ جاندے تے پکار کے فرماندا ہے کوئی منگن والا میں دے دوں کوئی بخشش کوئی اولاد کوئی رزق کوئی سلوک اتفاق اتحاد کوئی منگن والا میں انہوں اج عطا کرا رحمت دے کھلے دروازے بس تو کرنا کہ یہ تو منگنا ہے تے منگن دا وال ہوندا ہے رو رو کے عرضاں کرنیاں نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا آئی ترلے کرنے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بڑھے نا تے آپ دے دور میں 7 سال قحط پہ لگاتار اللہ نے خواب دے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نو پہلے ہی دس دیتا آپ نے 7 سال دی گندم گودامہ وچ جوڑ کے رکھ لئی پورے مصر واسطے پہلے سال جدو بارش نہ ہوئی تھی قحط پہ آنا تے لوگ اللہ دے نبی کو لائے عرض کی تھی حضور پورے سال واسطے گندم دیو آپ نے فرمایا بھائی کوئی قیمت دیو نا میں قیمتاً گندم غلہ توہانو دیواں انہوں نے اپنے سونا زیورات جڑے جوڑ کے رکھے سننا وہ اللہ دے نبی نو پیش کر دیتے آپ نے سونا رکھ لیا خزانے سے جمع کر لیا تے آپ نے ساری گندم پورے سال دی پورے مصر شہر نو تقسیم کی تھی اگلے سال پھر آگے عرض کی تھی نبی اللہ سانو پورے سال واسطے پھر گندم دیو آپ نے فرمایا بھائی قیمت دیو کیونکہ میں حکومت دے گودام ہی چو دینی ہے کچھ حکومت نو بھی دیو نا انہوں نے اپنے پیسے جڑے جوڑ کے رکھے سانو سارے نبی نو عطا کیتے اللہ دے نبی نے او پیسے رکھ لے خزانے چ جمع کر لیتے اپنی امت نو اپنی قوم نو آپ نے گندم دے دیتی پورے سال دے بعد پھر آگے عرض کی تھی حضور دیو آپ نے فرمایا قیمت دیو انہوں نے ساڑیاں زمینہ رکھ لو تے حضور گندم آپ نے زمینہ رکھ لیا تے گندم دے دیتے چوتھے سال پھر آگے آپ نے فرمایا قیمت دیو نہ کیا حضور سونا بھی دے بیٹھے ہیں پیسے بھی دے بیٹھے زمین بھی دے بیٹھے ہن ساڑے کل ہے ہی کچھ نہیں تو انہوں کی دئیے فرمایا کچھ دیو نا
اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مصر دے لوگ آگے تے عرض کی تھی انہاں بچے نو غلام بنا لو تے گندم دے دو. آپ نے انہاں دے بچے غلام بنا لے تے گندم دے دیتی. اتوں آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچے اسی نا جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام بنا دے ماں تے مینوں یوسف دا رب کون آکھے. سارے مصر والے اس یوسف دے غلام ہو گئے. الغرض 7 سال کہتے رہا 7واں سال آیا نا تے آپ نے ساری قوم نو غلہ تے گندم تقسیم کی تھی ایک نوجوان آیا. آپ نے انہوں دے حصے دے مطابق دیتا. انہیں عرض کی تھی میری فیملی وڈی ہے خاندان بڑا ہے انہی گندم نہ میرا گزارا نہیں ہونا میں زیادہ دیو. آپ نے فرمایا بھائی جتنا حصہ باندھا میں سب نو دیتا ہے تیرا اتنا حصہ باندھا میں تینوں دے دیتا ہے اس تو زیادہ میں دے نہیں سکتا. انہیں اللہ دے نبی والے بیکھے تھے کہنے لگا سونے جڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا وہ سن کے تسا میری مرضی دی گندم انہوں دینی. آپ نے فرمایا گل سنا. انہیں عرض کی تھی لاجپال یاد ہے کسے دور ہے جو تو انہوں زلیخہ 7ویں کمرے چلا گئی. فرمایا یاد ہے 7 دروازے بند کر کے انہیں 7 تالے لگائے. فرمایا یاد ہے یاد ہے جدو 7ویں کوٹھی چونے تو ہاڑے وال نیت بند کر کے تو ہاڑے وال ہاتھ ودایا. فرمایا یاد ہے یاد ہے تسی دوڑے. فرمایا یاد ہے یاد ہے 7 تالے ٹوٹ گئے 7 دروازے کھل گئے. فرمایا یاد ہے یاد ہے آخری دروازے کل پہنچے تھے زلیخہ نے پچھو قمیض پکڑ کے پھاڑ دیتی. فرمایا یاد ہے جدو تسی دروازے چو باہر نکلے تھے زلیخہ دا شوہر عزیز مصر کھڑا. فرمایا یاد ہے زلیخہ نے الزام تو ہاڑے تے لگا دیتا. فرمایا یاد ہے پھر بادشاہ نے تو انو آکھیا جے تو پاک ہے تو پاکیزہ ہے تیرا قصور نہیں تے گواہ لیا. فرمایا یاد ہے یاد جو تھے ایک پنگھوڑے چ بچہ سی. فرمایا یاد ہے تو سا اس بچے نو اشارہ کیتا. فرمایا یاد ہے تے یاد جو چند دن دا بچہ جڑا دے بول دے نہیں سی انہیں تواڈی گواہی پنگھوڑے چ دیتی سی. فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں او بچہ میں ہی ہاں. اللہ دے نبی ایڈا راضی ہوئے کہ آپ نے فرمایا خزانے دے منہ کھول دے ہو. تو انہوں فرمایا جا جنہ تیرا دل کرے لے جا. وہ لے کے ٹریا کہ اللہ نے فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اپنی شان دے مطابق دینا ہے جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی شان دے مطابق دینا. جڑا میریاں گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی شان دے مطابق عطا کرنا. تو اے اللہ کو لو منگن دی رات آ رہی او پھر اپنی شان دے مطابق دے گا. تو جھولی تے پھلاویں تو مانگتے صحیح تو اپنی اکڑ تو دے سامنے ختم کر. یاد رکھیو جڑا گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہے تے جڑا گناہ کر کے لف جائے نیواں ہو جائے او آدم دا فرما بردار پتر ہے. گناہ کر کے اکڑنا شیطان دی صفت ہے کہ گناہ ہو جائے تے معافی مانگ لینا اے آدم دی صفت ہے اے آدمیت دی صفت ہے اے انسان دی صفت ہے. اللہ نے قرآن مجید جب بار بار بلایا پڑھا قرآن میں نے یقین ہے تو اسی بولو گے سبحان اللہ اور چاہ بولو. اللہ نے رجاء فرمایا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ دی بارگاہ جو توبہ کر جاؤ. اللہ فرماتا رجوع کر کے میرے وال واپس آ جاؤ. جبانوں جے بچہ کروں دوڑ جائے او دا باپ اشتہار خبار تے دیندہ سی. انہوں لوگ سوشل میڈیا تے دیندے نے کہندے نے پترہ واپس آ جاؤ. باپ اشتہار تے لکھ دا میرا پتر پڑھے تے واپس آ جائے. جے کوئی پڑھے تے میرے پتر نو گھر چھوڑ جائے او بچہ کروں دوڑ جائے. باپ اشتہار تے لکھ دا پترہ واپس آ جاؤ. میں تینوں کچھ نہیں کہندہ واپس آ جاؤ. میں تیرا باپ اعلان کرنا کچھ نہیں کہندہ واپس آ جاؤ. اللہ نے بھی قرآن اشتہار دیتا فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے فرمایا اپنے کریم رب کو دوڑ جانا والے واپس آ جاؤ. میں کچھ نہیں کہندہ. اللہ بھی فرماندہ ہو کریم رب کو
او کریم رب کولوں دوڑ جان والے اللہ فرماندا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرماندا تیرا تے رب کریم ہی بڑا ہے تو آ جا میں کچھ نہیں کہندا سبحان اللہ تو آتے صحیح کدے تو آتے صحیح تو توبہ کرتے صحیح قرآن مجید وچ اللہ نے بار 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 توبہ دا ذکر فرمایا یاد رکھو جدو گناہگار توبہ کرے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیندا ہے اے ڈیلیٹ دا لفظ اس واسطے بولیا کہ ہن سمجھن چ آسانی ہے کیونکہ موبائل وچ تسی روزانہ کچھ نہ کچھ ڈیلیٹ کر دیو جڑا توبہ کرے اللہ دے گناہاں دے اوتے رحمت دی چٹی چادر پا کے معاف کر دیندا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں اے موبائل تو کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیو پھر لکھ بار بھی ڈھونڈو نکل دیئے نہیں نا ایتھو تے غورے پھر بھی نکل آوے پر جدو رب ڈیلیٹ کرے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ میرے نبی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کرے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں اللہ نے جدو آدم علیہ السلام نے بنایا شیطان نے آدم علیہ السلام نے متھا لگا لیا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان ملیا کہ آپ نے فرمایا در در دیاں ٹھوکرا کھانا ہے ہارے کلو لانتا کھانا ہے کہ آ میں تیری تے رب دی صلح کرا دے کیا لگا کروا دیو اللہ دے نبی نے رب نہ گل کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ او صلح کرنا آنا چاہندہ ہے تے کر لو اللہ فرمایا کر لینے ہیں پر شرط ہوئی ہے او جڑی ماں کیسی آدم نو سجدہ کر شرط ہوئی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماندہ آدم نو سجدہ تو نہیں کیتا ہون بھی آدم دی قبر نو سجدہ کر لائے معاف کر دیں گے شیطان اٹھ کے ٹور پہ تے کہنے لگا میں آدم نو نہیں کیتا تے قبر نو کون کرے پھر اکڑ گیا کہنے لگا میں تے آدم نو نہیں کیتا سجدہ میں او دی قبر نو کیوں کرا اکڑ گیا نا رب دی مننی نہیں رب نو آکڑ نہیں پسند ایک دے غور کیتا جے انسان گھر وچ جدو تسی سیڑھیاں چڑھ دیو تے سیڑھیاں چڑھ دے بندہ تھوڑا جا جھک کے چڑھ دے پہاڑ تے چڑھے تے بندہ جھک کے اونچائی چڑھے تے تھوڑا جھکنا پیندا ہے مگر جدو سیڑھیاں اتریے تے پھر تھوڑا جا اکڑ کے اترنا پیندا ہے پیچھے یا پہاڑ تے بندہ اترے تے پھر ذرا تھوڑا اکڑنا پیندا ہے بس انسان دی زندگی دا بھی آئی اصول ہے جڑا جھکیا ہوئے نا سمجھیا کر اے اوپر جا رہا ہے تے جڑا اکڑیا ہوئے نا سمجھیا کر اے زوال وال جا رہا ہے جڑا اکڑ جائے غرور تے تکبر کرے سمجھ انہیں زوال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ از زوال دی پہلی سیڑھی انسان جدو اکڑ جائے کیونکہ رب نو اکڑ نہیں پسند وہ کہندے جھک جا نیمہ ہو جا پڑھا قرآن بے مرشد بندے نہ مکدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پروردگار نے فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نے جڑے عباد الرحمان نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ نے فرمایا زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے بڑیاں عاجزیاں دے نال چل دے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کہ انہوں نے کو جاہل مخاطب کر دے وے کہ کو جاہل چھیڑ دے وے قالوا سلاما او گالیاں نہیں دے دے اللہ نے فرمایا سلام کر کے گزر جان دے نے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ فرمایا آپ فرما دے نے عشق جنا دی اے ہڈی رجے اتے ٹور دے اپنی ٹورے غیران دی گل
نہیں سنے دے تے کانیوں نہ